اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج بھی تمہاری زبان دعا دعا کے تھکتی نہیں، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تبھی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہیں تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگنے والے کی چاہے میں دینے والے کی رضا شامل ہو جائے تو مجھ سے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے محسوس کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر بنا چکا ہو، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ وہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے، تم کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ وہ تو تمہاری ہر بات سننے کو تیار ہے، تم ہی کیوں بھٹک گئے ہو؟ ذرا سی تاخیر کیا ہو گئی تو اس کی تاخیر کو انکار ہی سمجھ لیا؟ وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہاری پکار بار بار سننا چاہتا ہے۔ دعائیں تو تسبیح کی مانند ہوتی ہیں اور تسبیح پوری ہونے میں وقت تو لگتا ہے، تو پھر اٹھو اور دعا مانگو۔ کیا پتا اس آخری دعا کے بدلے اس نے تمہارے نصیب میں چمکتا ہوا چاند لکھا ہو۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کر تو دیکھو، اس سے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو اور پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی تو توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ دوری کو تم میلوں کی دوری سمجھتے ہو، وہ تو بس ایک پکار دور ہے۔ جس آواز کو تم سمجھتے ہو کہ بند دروازوں کے پیچھے ہی گونجتی رہ جائے گی، وہ 7 آسمانوں پر سن لی جاتی ہے۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے مانگنے سے روکتی ہے؟ وہ کون سی آزمائش ہے جس کے آگے تم ہار چکے ہو؟ وہ جس نے یہ دل بنایا ہے، جو اس دل میں بستا ہے، کیا وہ تمہاری تکلیف اور تڑپ دیکھ کر انجان رہ سکتا ہے؟ تم توکل کی سیڑھی پر پہلا قدم تو رکھو، کیونکہ جو ایک قدم لینا سکھا سکتا ہے وہ آگے چلنے کا حوصلہ بھی پیدا کر دے گا۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے رب کے معجزوں کا انتظار کرو۔ وہ جو تمہارا رب ہے نا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک آہ پر پریشان ہو جاتی ہے، تو تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ تمہارا اسے رو رو کر پکارنا نہیں سنے گا؟ یقین رکھو، تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور دیکھنا بہت جلد تمہارا رب تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب قبولیت کا تصور کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے، وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال رکھی ہوئی ہے۔ وہ تمہیں تب نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک کی گئی کوئی بھی صدا خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ رب ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں۔ بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔
جانتے ہو کہ دعا کب قبول نہیں ہوتی؟ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز ہی دے دیتا ہے یا اس دعا کے برابر آئندہ آنے والی کوئی مصیبت دور فرما دیتا ہے، بشرطے کہ یہ کہ اس نے دعا میں کوئی گناہ کرنے یا رشتہ داری توڑنے کی بات نہ کی ہو۔ دعا ایک حیرت انگیز تبادلہ ہے، اس میں روح کا بوجھ منتقل کر دیا جاتا ہے اور بدلے میں ایک عجیب قسم کی سرشاری آپ کا نصیب بنتی ہے۔ اس سرشاری کی اتنی ہی اقسام ہیں جتنی کہ دعا مانگنے والوں کی، یعنی ہر بندہ اپنی اہلیت کے مطابق فیض پاتا ہے۔ تو اللہ سے مانگتے ہوئے اپنے یقین کو کبھی ڈگمگانے نہیں دینا، اس سے مانگنا تو بلا غرض مانگنا، اس سے مانگنا تو بے حساب مانگنا، یہ نہ سوچنا کہ وہ دے گا بھی یا نہیں، سوچیں صرف اپنے تک محدود رکھنا۔ اس سے مانگنا تو دل کھول کر مانگنا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کتنا گنہگار ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والے نے آسمان مانگا ہے یا زمین، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مانگنے والا میرے کتنے قریب ہے۔ وہ تمہارے یقین کو آزماتا ہے، تم چاہو تو اس سے آسمان کی فرمائش کرنا، وہ ستاروں سمیت پورا آسمان تمہاری جولی میں بھر دے گا۔ تم یقین کو اس کے سپرد کر کے دیکھنا، یقین سے کہانی کو فیکن تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ تم بس اس کے معجزوں کا انتظار کرنا، تمہارے انتظار کی لذت تو تمہاری منزل کا پتہ دے دے گی۔ تم بس اللہ سے مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا اور وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا۔ اور جب وہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کون سی دعائیں ایسی ہیں جو نہیں مانگنی چاہیے اور کون سا عمل ہے جو دعا کو بے اثر کر سکتا ہے؟ اس معاملے میں چند حدیث ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کبھی بھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد مال و جائیداد کے حق میں بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، جس کے نتیجے میں تم خود پر، تمہاری اولاد یا مال و جائیداد پر کوئی آفت آئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ موت کی دعا اور تمنا نہ کرو، اگر کسی وجہ سے اس کی زندگی اس کے لیے دو بار ہو تو اللہ کے حضور یوں عرض کرے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قبولیت دعا کے کامل یقین کے ساتھ خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔